پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل، دونوں ممالک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم کی امریکہ کے 249ویں یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہاں پاک امریکہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے، امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں سے ہے۔ شہباز شریف بولے، انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں، ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ بلاول بھٹو کی دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کو مل کر کام کرنے کی تجویز، کہا بھارت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ مودی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سستی کاپی ہیں، گجرات کا قصائی مقبوضہ کشمیر کا بھی قصائی بن گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا، پیلٹ گن ہو یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، مودی ہتھ کنڈے کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد الکرم اسکوائر پر فائرنگ، سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ بلاک 4 میں چائے کے ہوٹل پر پیش آیا۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان فائرنگ کر کے فرار، علی بلڈر اپنے ڈرائیور اور 2 ساتھیوں سمیت زخمی ہوا۔ پولیس کا موقف، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیاسی کارکنان اور متعدد رہنما بھی پہنچ گئے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تقرری، وزیراعظم نے عمر ایوب کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیراعظم کے خط کی تصدیق کر دی، کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، جلد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق خط اسپیکر کو لکھوں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط اپنے خلاف دائر نااہلی ریفرنس کی قانونی اور آئینی بنیاد، کارروائی کا مکمل ریکارڈ، مصدقہ کاپیاں، شواہد اور اسپیکر کی صوابدیدی نظریے فراہم کرنے کا مطالبہ، تیسرے فریق کی درخواستوں کی وضاحت اور پارلیمانی شفافیت اور منصفانہ عمل کے لیے فوری وضاحت کا تقاضا کر دیا۔ سمڑیال الیکشن کو نہیں مانتے، تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہہ دیا، بولے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا، الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کرارا جواب دیا، کہا کہ 39,000 ووٹوں کی لیڈ سے شکست کے بعد دھاندلی کا الزام لگانا شرمناک ہے۔ سمڑیال کے عوام نے بانی PTI کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ بانی PTI کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت قبول کریں، 9 مئی پر معافی مانگیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں، عمر ایوب تحریک کی ساری ذمہ داری سنبھالیں گے، سلمان اکرم راجہ پارٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے۔ مکہ المکرمہ کی مقدس اور پرنور فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں، مناسک حج کا باضابطہ آغاز، دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین مینا میں جمع، رات عارضی خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ خوبصورت، تگڑے اور سستے جانور کی تلاش، مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاری میں بحث تکرار، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، کہیں بڑے بڑے بیلوں کا دبدبا تو کہیں خوبصورت بکروں کی بہار، خریدار جانوروں کی قیمت، وزن اور خوبصورتی دیکھ کر دنگ، بیوپاری کی بھی دلکش انداز میں جانوروں کی نمائش، بچوں کا جوش دیدنی، ہر کوئی اپنی پسند کا جانور خریدنے میں مصروف۔ صدر مملکت کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی، ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، بجٹ میں صوبوں اور اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے پر اتفاق ہوا۔ سمڑیال ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی شکست پر صدر پارٹی عہدیداروں سے ناخوش۔ ایک خواب ایک زندگی چھن گئی، ٹک ٹاکر ثنا یوسف زندگی سے محروم، ملزم عمر حیات عدالت میں پیش، شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کیس میں مزید تحقیقات، ملزم کا موبائل ڈیٹا اور دیگر شواہد بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے سوجانی ٹاؤن میں گھر سے خاتون اور بچے کی لاشیں ملی ہیں، گھر سے ایک شخص شدید زخمی حالت میں بھی ملا۔ پولیس کے مطابق علاقہ مکینوں نے گھر سے لڑائی کی آوازیں سنی تھیں، گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، واقعہ بظاہر گھریلو جھگڑا لگتا ہے۔